السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی نے عرب کے رہنے والے مشرکین کی وقایا پلٹی کہ انہیں ایک خدا کی عبادت کرنے والا اور ہمہ وقت اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو ترک کرنے والا بنا دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے جہاں اپنے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کے نشان دیکھے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خود بھی اپنی قبولیت کے نشانات دیکھے، اور یہی قبولیت کے نشانات اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا جس نے انہیں مزید توکل کرنے والا اور دعاؤں پر یقین کرنے والا بنا دیا، اور پھر وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نے انہیں خدا تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک ادا کیا۔ ان کی ان عبادتوں نے اللہ تعالیٰ کو ان سے راضی کیا، اور وہ اپنے پیارے خدا سے اس طرح راضی ہوئے کہ دنیا کی ہر لالچ کو انہوں نے ٹھوکروں سے اڑا دیا، اور وہ لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے یہ سند حاصل کی جس کا ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد تیرے صحابہ کا میرے نزدیک ایسا مرتبہ ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، بعض سے روشن تر ہیں لیکن نور ہر ایک میں موجود ہے، بس جس نے تیرے کسی صحابی کی پیروی کی میرے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بس ان روشن ستاروں نے دنیا کو ہدایت دی، ایک دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچایا، ایک دنیا کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کے قریب کیا۔ عرب سے باہر کی دنیا میں بھی یہ صحابہ گئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل، ایمان اور دعاؤں سے ان کے ہاتھوں سے معجزے عمل میں آتے دنیا نے دیکھے۔ پھر جب بڑی بڑی طاقتوں نے جو ان ہدایت کی قندیلوں کو بجھانا چاہتی تھیں، جو انہیں ختم کرنے کے درپے تھیں، انہوں نے جب ان سے ٹکر لی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھتے ہوئے انہوں نے جب مقابلہ کیا ان طاقتوں سے تو میدان پر میدان مارتے چلے گئے۔ اس کی ایک دو مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں۔ ایران کے خلاف جب جنگ ہوئی تو سب لوگ تستر کے مقام پر جمع ہوئے، اس تاریخ میں ذکر ملتا ہے، اور اہل فارس کے سپہ سالار ہرمز اور ان کی ایرانی افواج اور پہاڑوں پر رہنے والے اور احواز کے لشکر خندقوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو ان کی امداد کے لیے بھیجا اور اہل بصرہ پر حاکم بنا دیا اور باقی تمام علاقہ پر ابو صبرہ کو مقرر کیا۔ مسلمانوں نے کئی مہینے تک ان کا محاصرہ کیے رکھا، اکثر کو تحت کیا۔ اس محاصرے میں حضرت براء بن مالک جو حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ مبارزت کی تھی اور آخری بار شہید ہو گئے تھے۔ آپ ہی کی طرح مجزہ بن ثور اور کعب بن ثور اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ میں سے متعدد لوگ شہید ہوئے تھے۔ جنگ تستر کے دوران مشرکین نے ان پر 80 بار حملہ کیا اور کبھی یہ غالب آتے کبھی وہ، بہت شدید جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ اے براء بن مالک، اپنے رب کو قسم دے کر وہ دے کہ وہ ان کو ہماری خاطر شکست دے دے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہم اعظمہم لنا واستشہدنی، اے اللہ ان کو ہماری خاطر شکست دے دے اور مجھے شہادت عطا فرما۔ اپنی شہادت کی بھی ساتھ دعا کی۔ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں کی بڑی قبول ہوتی تھیں۔ اس دعا کے بعد مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دی اور ان کو خندقوں میں داخل کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر حملہ کر کے ان کے شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کا احاطہ کر لیا۔ ایک دوسری روایت میں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ نہاون میں حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے کمانڈر تھے۔ جراح بن سنان الاسدی نے حضرت عمر کی خدمت میں ان کے خلاف شکایات بھیجیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں محمد بن مسلمہ کی ڈیوٹی تھی کہ جو شخص کسی کی شکایت کرتا آپ اس کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ وہ سعد کو ساتھ لے کر اہل کوفہ کے میں گھومے پھرے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھتے تھے۔ جس کسی گروہ سے بھی انہوں نے پوچھا سب نے اس کی تعریف کی، سوائے ان لوگوں کے جو الجراح الاسدی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ وہ خاموش رہے اور کچھ نہ بولتے تھے۔
اور نہ ہی وہ انہیں کوئی الزام دیتے تھے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بھی سچ بولنے کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں غلط کام کی یا تائید کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ محمد بن مسلمہ بن بنی ابس میں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ اسامہ بن قتادہ نے کہا اللہ گواہ ہے وہ نہ تو برابر تقسیم کرتا ہے اور نہ ہی فیصلہ میں عدل کرتا ہے اور نہ ہی جنگ میں لڑنے جاتا ہے۔ اس پر سعد نے کہا اے اللہ اگر اس نے دکھاوے، جھوٹ اور سنی سنائی بات کی ہے تو اس کی نظر اندھی کر دے اور اس کے اہل و عیال کو بڑھا دے، اسے فتنوں میں ڈال۔ پس وہ اندھا ہو گیا، اس کی 10 بیٹیاں تھیں۔ پھر حضرت سعد نے ان فتنہ پردادوں کے خلاف دعا کی، اے اللہ اگر یہ لوگ شرارت، فخر کے اظہار اور دکھاوے کے لیے نکلے ہیں تو ان پر جنگ مسلط کر۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا، انہوں نے جنگ کی۔ الجراح حضرت حسن بن علی کے حملے کے وقت تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، قبیصہ پتھروں سے کچلا گیا اور اربد تہہ ہوا۔ تو یہ ان دعاؤں کا اثر ہوتا تھا ان صحابہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ ہی ہیں جن پر میرے پیار کی نظر ہے، جو تیرے ارد گرد روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، دنیا کی ہدایت کا موجب بن رہے ہیں، جن کی دعاؤں کو میں تیری وجہ سے قبولیت کا درجہ دیتا ہوں اور دوں گا۔ یہ تیرا چلایا ہوا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ تیری اتباع میں آخرین میں بھی ایک شخص مبعوث ہوگا جو بھی ان سے نہیں ملے، لیکن وہ مبعوث ہو کر تیری پیروی کی وجہ سے ان میں بھی ایک روحانی انقلاب پیدا کر دے گا۔ وہ بھی خارق عادت نشانات قبولیت دعا کے دکھائے گا اور اس کے ماننے والے بھی دعا کی قبولیت کے خارق عادت نشانات دکھائیں گے۔ آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت میں ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے نشانات دکھا کر دوسروں کے لیے اتمام حجت یا ہدایت یا ایمان میں زیادتی کا باعث بنایا۔ ایسی چند مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی ہے۔ کہتے ہیں موضع دھدرا میں جو ہمارے گاؤں سے جانب جنوب مغرب میں 1 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، جب میں تبلیغ کے لیے جاتا تو وہاں کا ملا محمد عالم لوگوں کو میری باتیں سننے سے روکتا اور اس فتویٰ کفر کی جو مجھ پر لگایا گیا تھا جا بجا تشہیر کرتا۔ آخر اس نے موضع مذکور کے ایک مضبوط نوجوان جیون خان نامی کو، جس کا گھرانہ جتھے کے لحاظ سے بھی گاؤں کے تمام ذمہ داروں پر غالب تھا، میرے خلاف ایسا بھڑکایا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گیا اور میں پیغام بھجوایا کہ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے گاؤں کا رخ نہ کرنا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ میں نے جب یہ پیغام سنا تو دعا کے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے جیون خان اور ملا محمد عالم کے متعلق مجھے الہاماً بتایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب۔ اس القائے ربانی کے بعد مجھے دوسرے دن ہی اطلاع ملی کہ جیون خان شدید کلنج میں مبتلا ہو گیا ہے اور ملا محمد عالم ایک بد اخلاقی کی بنا پر مسجد کی امامت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پھر کلنج کے دورے کی وجہ سے جیون خان کی حالت تو یہاں تک پہنچی کہ چند دنوں کے اندر وہ قوی ہیکل جوان
مشت استخوان ہو کر رہ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور اس کے گھر والے جب ہر طرح کی چارہ جوئی کر کے اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تو اس نے کہا میرے اندر یہ وہی کلہاڑیاں اور چھڑیاں چل رہی ہیں جن کے متعلق میں نے میاں غلام رسول راجے کی والوں کو پیغام دیا تھا۔ اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو خدا کے لیے اسے راضی کرو اور میرے گناہ معاف کراؤ، ورنہ کوئی صورت میرے بچنے کی نہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں ان کے رشتہ دار میرے پاس آئے اور ملا نے اس کو کافی روکا تھا، نہ جاؤ۔ گاؤں کے نمبردار کو ساتھ لے کر آئے، اس نے جواب دیا کہ مولوی صاحب کے متعلق کہ میاں صاحب اگرچہ ہماری برادری کے آدمی ہیں مگر ان کے گھرانے کی بزرگی کی وجہ سے آج تک ہمارا کوئی فرد ان کی چارپائی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی قسم کی بات میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بہرحال آخرکار وہ نمبردار کو لے کر والد صاحب کے پاس گئے، ان کے مولوی صاحب کے، اور کہتے ہیں کہ میرے چچا میاں علم دین صاحب اور حافظ نظام دین صاحب کے ہمراہ پھر میرے پاس آئے، اور سروں سے سب نے رشتہ داروں نے پگڑیاں اتار کر میرے پاؤں پہ رکھ دیں اور چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ اب پگڑیاں آپ ہمارے سر پر رکھیں گے تو ہم جائیں گے، ورنہ آپ کے قدموں پر ہی دھری ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر میرے والد اور چچا نے سفارش کی کہ ان کو معاف کر دو۔ آخر میں مان کر اپنی بزرگوں کی معیت میں ان لوگوں کے ساتھ دھودرا پہنچا۔ جیون خان نے جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو میری توبہ کہتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اتنا رویا اور چلایا کہ اس کی گریہ وزاری سے اس کے تمام گھر والوں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت عجیب بات یہ ہوئی کہ جیون خان جسے علاقے کے طبیب لا علاج سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، ہمارے پہنچتے ہی افاقہ محسوس کرنے لگا، اور جب تک ہم وہاں بیٹھے رہے وہ آرام سے پڑا رہا، مگر جب ہم گاؤں کی طرف واپس جانے لگے تو پھر اس کے درد میں وہی اضافہ ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے پھر مجھے بلایا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہیں رہیں اور جب تک وہ ٹھیک طرح ہو جائے، پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے، ہمارے گھر میں ہی تشریف رکھیں، گاؤں میں نہ جائیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ادھر مولا محمد عالم اور اس کے ہم نواؤں نے جب میری دوبارہ آمد کی خبر سنی تو جا بجا اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ مریض جسے علاقے بھر کے اچھے طبیب لا علاج بتا چکے ہیں اب لبے گور پڑا ہوا ہے، یہ مرزائی اسے کیا صحت بخشے گا۔ یہ واقعہ جب میرے کانوں میں پہنچیں تو میں نے جوش غیرت کے ساتھ خدا کے حضور جیون خان کی صحت کے لیے نہایت الہا اور توجہ سے دعا شروع کر دی۔ چنانچہ ابھی ہفتہ عشرہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جیون خان کو خدا نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اعجازی برکتوں کی وجہ سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کرشمہ قدرت کا ظاہر ہونا تھا کہ اس گاؤں کے علاوہ گرد و نواح کے اکثر لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے اور جا بجا اس کا چرچا کرنے لگے کہ آخر مرزا صاحب کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کے مریدوں کی دعا میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی جلالی و قہری ہاتھ نے مولا محمد عالم کو پکڑا اور اس کی روح سیاہی اور رسوائی کے بعد اسے ایسے بھیانک مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم کا آدھا طولانی حصہ بالکل سیاہ ہو گیا اور اسی مرض میں اس جہان سے کچھ کر گیا۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں مولانا غلام رسول صاحب راجے کی کہ موضع جاموں بولا جو ہمارے گاؤں سے جانب شمال 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں کے اکثر ذمہ دار ہمارے بزرگوں کے ارادت مند تھے۔ جب انہوں نے یہ جیون خان ساکن دھودرا کی معجزانہ بیماری اور صحت یابی کا حال سنا تو ان میں سے خان محمد ذمہ دار میرے والد صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جان محمد عرصہ سے تپ کی عارضہ میں مبتلا ہے، آپ حضرہ نوازش میاں غلام رسول صاحب سے فرمائیں کہ وہ کچھ روز ہمارے گھر ٹھہریں اور جان محمد کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت عطا فرما دے۔ چنانچہ ان کی درخواست پر والد صاحب نے کے ارشاد میں وہاں چلا گیا، وضو کر کے نماز میں اس کے بھائی کے لیے دعا شروع کر دی۔ سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے دریافت کیا کہ اب جان محمد کی حالت کیسی ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ بخار بالکل اتر گیا ہے اور کچھ بھوک کی حالت بھی محسوس ہوتی ہے۔
چنانچہ اس کے بعد چند دنوں کے اندر ہی اس کے کمزور ناتواں جسم میں طاقت آ گئی اور چلنے پھرنے لگ گیا۔ اس نشان کو فرماتے ہیں کہ اس نشان کو دیکھ کر اگرچہ ان لوگوں کے اندر احمدیت کے متعلق کچھ حسن ظنی پیدا ہوئی، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حلقہ بیت میں کوئی شخص نہ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس مریض کو جو صحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ہے، اور اگر انہوں نے احمدیت کو قبول نہ کیا تو یہ مریض اسی شعبان کے مہینے کی 28ویں تاریخ کی درمیانی شب قبر میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی قلم اور دوات منگوائی اور یہ الہام الہی کاغذ پر لکھا اور اسی گاؤں کے بعض غیر احمدیوں کو دے دیا اور انہیں تلقین کی کہ اس پیش گوئی کو تعین موت کے عرصے سے پہلے ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد میں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قادیان چلا آیا، یہیں رمضان مبارک کا مہینہ گزارا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت کہ جب جان محمد بظاہر صحت یاب ہو گیا اور جا بجا اس معجزے کا چرچا ہونے لگا تو اسی مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ ٹھیک شعبان کی 19ویں رات، یہ غلطی ہے شاید میرا خیال پینٹ کی ہے، جو بھی 28 یا 19ویں جو بھی رات تھی، یا وہاں غلط ہے یہاں غلط ہے، اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اور اس کے مرنے کے بعد جب ان غیر احمدیوں نے میری تحریر لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی ان لوگوں نے احمدیت کو قبول نہ کیا۔ بعض نشان دیکھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب جو سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور پھر حق کی تلاش کرتے ہوئے احمدی ہو گئے، احمدی ہونے کے بعد ان کو تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا، گو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، لیکن سردار عبد الرحمن صاحب کو غیر معمولی توجہ تھی تبلیغ کی طرف۔ اس کی ایک وجہ تھی جس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کی بقیہ عمر کی مدت کتنی رہ گئی ہے۔ جب یہ مدت پوری ہونے کے قریب آئی تو ماسٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بڑے گڑ گڑائے روئے کہ یا الہی ابھی تو میرے بچوں کی تعلیم و تربیت مکمل نہیں ہوئی، بہت سی ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں، میرے سر پر ہیں، میری عمر میں اضافہ فرمایا جائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی 2 میٹھی دعا میں گزرے ہوں گے کہ آپ کو الہام ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر میں اضافہ کر دیا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے نافع وجود بن جائیں۔ جس پر آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو تبلیغ احمدیت بہت پسند ہے، اس لیے آپ نے تبلیغی اشتہارات شائع کیے اور روزانہ تبلیغ کرنے لگے، اور پہلی بار جو مدت بتائی گئی تھی اس سے کئی سال زیادہ گزر گئے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس طرف ہر احمدی کو ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اپنی قبولیت دعا کے ضمن میں ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ 1908 میں جب میں سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا تو میرے ساتھ ہندو، مسلمان اور 4-5 عیسائی بھی تھے، SB کلاس میں ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ تو ان میں ایک پٹھان لڑکا یوسف جمال الدین اور ایک مشن اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ تو ان عیسائیوں نے مجھے اسرانہ پر بلایا اور کہا، چائے کی دعوت پر بلایا اور کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ سکھوں کا مذہب ترک کر کے اسلام اختیار کیا، اب ایک قدم اور آگے بڑھائیں اور عیسائی بن جائیں۔ ٹرینڈ ہو کر آپ کو مسلمان کیا تنخواہ دیں گے، ہم تو یہاں سے فارغ ہوتے ہی 300 پر متعین ہو جائیں گے، مسلمانوں سے آپ کو 40-50 روپے ملیں گے یا زیادہ سے زیادہ 100 روپے مل جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں زندہ خدا کا شائق ہوں، اگر تم زندہ خدا سے میرا تعلق جوڑ دو تو میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ یوسف جمال الدین نے پوچھا کہ زندہ خدا سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا،
ڈھونڈو تو خدا کو پاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہے کہ بحالت اضطرار دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ نعمت عیسائیت میں دکھا دو تو میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ویدوں میں اور انجیل میں اور قرآن کے بعد وحی و الہام کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، اب الہام نہیں ہو سکتا۔ میرے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا تو ہے لیکن بولتا نہیں۔ کہتے میں نے کہا کہ جو ذات سنتی اور دیکھتی ہے وہ بول بھی سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی اس مجلس میں مجھے الہام ہو گیا، وہاں بیٹھے بیٹھے ہی حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب کو الہام ہو گیا کہ پہلا سوال بتا دیا گیا، پہلے سوال بتا دیا جائے گا۔ تو طلباء نے کہا کہ ہم نے تو نہیں سنا۔ اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ تمہارا خون خراب ہو گیا ہے، اسے قادیان سے درست کرا لو تو تم کو بھی الہام کی آواز سنائی دے گی۔ کہتے ہیں دوسرے تیسرے دن میں لیٹا تھا، تکیے پر سر رکھتے ہی کشفی حالت طاری ہو گئی اور مجھے ریاضی کا حساب کا پرچہ سامنے دکھایا گیا، لیکن مجھے پہلا سوال ہی کہتے ہیں یاد رہا۔ امتحانوں میں وہ سوال جو میں نے لڑکوں کو بتا دیا تھا وہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر جہاں باقی حیرت میں ڈوب گئے، ایک شخص عبدالحمید ایم اے جو تھے کسی جگہ کے ہیڈ ماسٹر ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے تھے، جو دہریہ تھا اس کے متعلق کہتے ہیں، وہ یہ بات سن کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا قائل ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ اتفاق ہوا ہے، آخر بحث چلتی رہی۔ پھر سب نے کہا کہ کوئی اور امر غیب دکھاؤ۔ اس پر میں نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کوئی اور غیب دکھا دے۔ کہتے ہیں انہی دنوں مجھے الہام ہوا، بچہ ہے بچی نہیں ہے۔ ان دنوں میں کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی، تو ان لڑکوں نے جو دوسرے تھے عیسائی ہندو وغیرہ غیر احمدی، انہوں نے صوفی غلام محمد صاحب کے ذریعے جو وہاں پڑھتے تھے، ان کی بیوی کے ذریعے سے قادیان سے میرے گھر کے حالات پتہ کروائے، تو پتہ چلا کہ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے۔ چنانچہ 2-3 ماہ بعد ان کی بیوی کا خط آیا کہ سردار عبد الرحمن صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس پر میں نے ان سب کی دعوت کی اور انہوں نے کہا کہ اگر تم گرجے یا مندر یا ٹھاکر دوارے میں جا کر پوجا پاٹ کرتے رہو اور وہاں سے کوئی جواب نہ آئے تو سمجھو کہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ مصنوعی خدا کی خود ساختہ تصویر ہے جس کی عبادت کرتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ اب یہ میری قبولیت دعا کی وجہ سے جو میں نے پیش گوئیاں کی تھیں ان کی تحریری شہادت دے دو۔ لیکن یوسف خان اور ایک چٹر جی عیسائی تھے، وہ بہانے بناتے رہے، تو اس پہ میں نے ان کو کہا کہ اگر گواہی لکھ دو تو پاس ہو جاؤ گے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ نتیجہ نکلا تو سارے لڑکے پاس تھے اور وہ دونوں فیل تھے۔ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب کی قبولیت کی دعا کے بارے میں ایک مولوی عبد الرحیم صاحب عارف مبلغ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ماسٹر صاحب پڑھا رہے تھے تو ایک خط آنے پر بڑے فکر مند ہو گئے اور ٹہلنے لگے، پھر ایک کھڑکی کی طرح منہ کر کے دعا کرنے لگے۔ تو میرے دریافت کرنے پر فرمایا کہ بتاؤں گا ایک مشکل میں پڑ گیا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ چنانچہ چند گھنٹے کے بعد آپ نے مجھے دفتر میں بلایا، ڈاکیہ ایک منی آرڈر لایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ عزیز بشیر احمد کا مونگ رسول سے خط آیا ہے، ان کا بیٹے تھے سردار بشیر احمد، پڑھتے تھے مونگ میں، کہ آپ نے خرچ نہیں بھیجا، مجھے تکلیف ہے۔ اور کہتے ہیں ماسٹر صاحب کہ مجھے کہیں سے روپے آنے کی مجھے امید نہیں تھی، میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو رازق ہے، بچہ پردیس میں ہے، میرے پاس رقم نہیں، تیرے پاس بے انتہا خزانے ہیں، تو کوئی سامان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ سامان کر دیا، تھوڑی دیر بعد ان کو پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ قبولیت دعا کے ضمن میں حضرت مولانا شیر علی صاحب کی دعا سے امتحان میں کامیابی کا بھی ایک عجیب ذکر ملتا ہے۔
حافظ عبد الرحمن بٹالوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کا معمول تھا کہ یونیورسٹی کے امتحانات جب شروع ہوتے تو حضرت مولوی صاحب بلا ناغہ روزانہ تشریف لاتے اور لڑکوں کی معیت میں نہایت الحاظ سے دعا فرماتے، پھر تمام لڑکے ہال میں داخل ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت مولوی صاحب دعا کر کے آ رہے تھے کہ ہائی اسکول کی بورڈنگ کے قریب ملے، میں نے عرض کیا کہ حضور میری بچی نے ایف اے فلاسفی کا امتحان دینا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو وہ شفقت کا پیکر بغیر کچھ جواب دیے میرے ساتھ ہو لیا اور دوبارہ ہائی اسکول کے برآمدے میں پہنچ کر میری بچی کے لیے لمبی دعا کروائی، اور آپ پر خاص رقت کی کیفیت تھی۔ دعا کے بعد فرمایا کہ آپ کی بچی کامیاب ہو گئی ہے، چنانچہ وہ فلاسفی میں ضلع گرداسپور بھر میں فرسٹ آئی۔ یہ ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، چودھری عبد المجید صاحب سیال BA/LLB ہیں، بیان کرتے ہیں کہ 1943 کا ذکر ہے کہ مجھے میٹرک کے امتحان میں شریک ہونا تھا، لیکن 5-6 ماہ کا طویل عرصہ بے مصرف گزر جانے کی باعث میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں عجیب قسم کی ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ان دنوں میری رہائش بیت الظفر کوٹھی چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب میں تھی، اور حضرت مولوی صاحب گیسٹ ہاؤس میں ترجمۃ القرآن کا کام کرتے تھے۔ حضرت مولوی صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے جو قرآن کریم کا۔ حضرت مولوی صاحب کے ساتھ قرابت نیز مہربانی اور تلطف کے تعلق کے خاص کی وجہ سے ان کو میرے تمام حالات کا بخوبی علم تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں میٹرک کے امتحان میں ضرور شریک ہوں، چنانچہ آپ کے ہمت دلانے پر میں نے لیٹ فیس کے ساتھ داخلہ بھیج دیا۔ آپ نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب پہلا پرچہ ہو جائے تو مجھے بتانا ہے کیسا ہوا ہے، میں انشاءاللہ دعا کروں گا، تم بغیر کسی فکر کے دل جمی کے ساتھ امتحان دیتے جاؤ۔ جب میں انگلش کا پرچہ دے کر آیا تو نہایت مایوسی کے لہجے میں حضرت مولوی صاحب سے ذکر کیا کہ صرف 2-4 نمبر کا پرچہ کر سکا ہوں۔ آپ اس وقت اپنے گھر کے چبوترے پر تشریف فرما تھے، میری کارگزاری سن کر مسکرائے اور فرمایا میں نے تمہارے لیے خاص دعا کی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ مجید کو کہو کہ پرچوں پر رول نمبر تو لکھائے، باقی ذمہ داری ہم لے لیں گے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جب تک نتیجہ نہ نکلے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ میرے تمام پرچے نہایت خراب ہوئے تھے، جن میں سے کسی ایک میں بھی کامیابی کی امید نہیں تھی، لیکن میری حیرانی کی حد نہ رہی جب میٹرک کا نتیجہ نکلا تو میں 444 نمبر لے کر سیکنڈ ڈویژن میں پاس کامیاب ہو گیا تھا۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کو مجھ پر ابتدا میں حسن ظن تھا، بلکہ قبولیت دعا کے متعدد واقعات دیکھ کر ان کی اہلیہ صاحبہ جو شیعہ مذہب رکھتی تھیں ان کو بھی مجھ پہ حسن ظن ہو گیا تھا اور اکثر دعا کے لیے کہتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کا چھوٹا لڑکا بشیر حسین بعمر 6-7 سال سخت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی توجہ سے ان کا علاج کرتے تھے اور دوسرے ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں سے بھی اس کے علاج کے لیے مشورہ کرتے تھے، لیکن بچے کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی حالت اس قدر نازک ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اس کی صحت سے بالکل مایوس ہو گئے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا وقت نزا آ پہنچا ہے، گورکنوں کو قبر کھودنے کے لیے کہنے کے واسطے اور دوسرے انتظامات کے لیے باہر چلے گئے۔ اس نازک حالت میں ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ نے بڑے عجز و انکسار سے اور چشم اشک بار سے بڑے روتے ہوئے مجھے بچے کے لیے دعا کے واسطے کہا۔ میں ان کے الہا اور عاجزی سے بہت متاثر ہوا اور میں نے پوچھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض رشتہ دار عورتیں اندر بشیر کی مایوس کن حالت کے پیش نظر اظہار غم و الم کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ سب بشیر کی چارپائی کے پاس سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں اور بجائے رونے کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں لگ جائیں، اور بشیر حسین کی چارپائی کے پاس جائے نماز بچھا دیجیے تب میں نماز میں اور دعا میں مشغول ہو جاؤں۔ تو بشیر حسین کی والدہ نے اس کی تعمیل کی۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بیان فرمودہ قبولیت دعا کا گوری یاد آ گیا، اور کمرے سے باہر نکل کر کیلیاں والی سڑک کے کنارے جا کھڑا ہوا اور ضعیف اور بوڑھی غریب عورت کو جو وہاں سے گزر رہی تھی آواز دے کر بلایا
اور اس کی جھولی میں 1 روپیہ ڈالتے ہوئے اسے صدقہ کو قبول کرنے اور مریض کے لیے جن کے واسطے صدقہ دیا تھا دعا کرنے کے لیے درخواست کی۔ اس کے بعد میں فوراً مریض کے کمرے میں واپس آ کر نماز و دعا میں مشغول ہو گیا اور سورہ فاتحہ کے لفظ کو خدا تعالیٰ کی خاص توفیق سے حاصل شفا کے لیے رقت اور تضرع سے پڑھا۔ اس وقت میری آنکھیں اشکبار اور دل رقت اور جوش سے بھرا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمانہ کا جلوہ ضرور دکھائے گا۔ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں نے سورہ یاسین پڑھی اور رکوع و سجود میں بھی دعا کرتا رہا۔ جب میں ابھی سجدے میں ہی تھا کہ بشیر حسین چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میرے شاہ جی کہاں ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ میں نے اس کو آواز سے سمجھ لیا کہ دعا کا تیر نشانے پر لگ چکا ہے، اور باقی نماز اختصار سے پڑھ کر سلام پھیرا۔ میں نے بشیر حسین سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے پانی پینا ہے۔ اتنے میں بشیر کی والدہ آئیں اور کمرے کے باہر سے ہی کہنے لگیں کہ مولوی صاحب آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ اندر آئیں دیکھیں۔ جب وہ پردہ کر کے کمرے میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ عزیز بشیر چارپائی پر بیٹھا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ تب انہوں نے اللہ کا بہت شکر کیا اور بچے کو پانی پلایا۔ حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کے بارے میں ایک بابا اندر صاحب تھے، ان کے قریبی وہاں ملازم تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے دائیں کلائی ٹوٹ جانے سے بیماری کی وجہ سے بیمار تھے شاہ صاحب، تو کورٹ سے بار بار سمن آنے پر آتے تھے، کسی گواہی کے لیے آتے ہوں گے، تو ڈپٹی کیشو داس کی عدالت میں مقدمہ تھا، شہادت کے لیے حاضر ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجسٹریٹ نے یہ سمجھ کر کہ آپ آمدن حاضری سے گریز کر رہے ہیں، سول سرجن سیالکوٹ کی معرفت حاضری کا حکم نامہ بھجوایا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ سول سرجن کے تاکیدی حکم پر آپ کو مجبوراً حاضر ہونا پڑا۔ عدالت کے باہر مجسٹریٹ پاس سے گزرا، آپ جو کھڑے تھے ان کے قریب سے گزرا تو اس کی حیت سے غصہ ظاہر ہوتا تھا، اس کی حالت سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے کہا کہ ڈپٹی صاحب خفا معلوم ہوتے ہیں، خوف ہے کہ مجھ پر ناپسندیدہ جرح کر کے میری خفت نہ کریں، یعنی بلا وجہ مجھے تنزیہ فکروں سے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے وضو کے لیے پانی لاؤ تاکہ عدالت کی طرف سے آواز پڑھنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لوں۔ چنانچہ آپ نے نہایت خشوع و خضوع سے نفل ادا کیے۔ آپ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو مجسٹریٹ نے اپنا سر پکڑ لیا اور ریڈر کو کہا کہ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا ہے، میں پچھلے کمرے میں آرام کرتا ہوں، تم ڈاکٹر صاحب کی شہادت قلم بند کر لو۔ ڈاکٹر صاحب کی شہادت پر ریڈر دستخط کرانے گیا تو مجسٹریٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے خرچے کا کاغذ بھی تیار کر لو، اور کمرہ عدالت میں آ کر دونوں پر دستخط کر دیے اور خرچہ دلا کر جانے کی اجازت دے دی۔ باہر آ کر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا اندر دیکھو، اسلام کا خدا، اس کی نصرت اور معجزات کیا عجیب شان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک روایت اور ہے، یہی نہیں تھی بابا اندر کی، کہ آپ اکثر دعا کرتے تھے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر سید حبیب اللہ شاہ انڈین میڈیکل سروس میں آ جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسی ترقی کے لیے ولایت میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سید حبیب اللہ شاہ صاحب نے جنگ عظیم دوم میں خدمات سر انجام دینے کی درخواست دے دی اور ان کو ملازمت میں لے لیا گیا۔ جب آپ والد صاحب کی ملاقات کے لیے آئے تو پوچھنے پر بتایا کہ کندھوں پر کراؤن IMS ہو جانے کی وجہ سے ہیں۔ تو آپ نے انڈین ملٹری میڈیکل کور میں آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، میرے بیٹے کو میرے خدا نے IMS کر دیا اور میری دعا قبول کر لی۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کے بارے میں مشہور تھا، ایک کہتے ہیں ایک حکیم محمد امین صاحب نے لکھا ہے، ایک غیر احمدی نے ایک احمدی لڑکی کی تدفین کے موقع پر عبدالستار شاہ صاحب کی بہت دعائیں دینے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ آس پاس کی احمدی جماعتوں کے قیام میں ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کا اہم حصہ ہے۔ آپ بہت بزرگ اور تہجد گزار تھے۔ ہر جمعے کے روز آپ ایک قربانی کر کے تقسیم کرتے تھے۔ مریض دور دور سے علاج کے لیے آتے تھے۔
کیونکہ مشہور تھا کہ اب دعا کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ شفا دیتا ہے۔ آج بھی یہی نمونہ ہمارے لگ بھگ ڈاکٹر احمدی ڈاکٹر اپنا دکھاتے ہیں، اور دکھانا بھی چاہیے، کیونکہ شافی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس شافی خدا سے ہمیشہ چمٹے رہنا چاہیے۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فیضان ایزدی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت راشدہ کے طفیل اور تبلیغ احمدیت کی برکت سے میرے اندر ایک ایسی روحانی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ بعض اوقات جو کلمہ بھی میں منہ سے نکالتا تھا اور مریضوں اور حاجت مندوں کے لیے دعا کرتا تھا، مولا کریم اس وقت میرے معروضات کو شرف قبولیت بخش کر لوگوں کی مشکل کشائی فرما دیتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر جب میں موضع سعد اللہ پور گیا تو میں نے چودھری اللہ داد صاحب کے، جو چودھری عبداللہ خان نمبردار کے برادر زادے تھے اور ابھی احمدیت سے مشرف نہ ہوئے تھے، مسجد کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ بے طرح دمہ کے شدید دورے میں مبتلا تھے اور سخت تکلیف کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے 25 سال پر پرانا دمہ ہے، جس کی وجہ سے زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ میں نے علاج معالجہ کی نسبت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دور دور کے قابل طبیبوں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا ہوں، مگر انہوں نے اس بیماری کا موروثی اور مزمن ہونے کی وجہ سے لا علاج قرار دیا ہے، اس لیے میں اب اس کے علاج سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بیماری کو لکل دائن دوا کے فرمان سے لا علاج قرار نہیں دیا، آپ اسے لا علاج سمجھ کر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے اب مایوسی کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارا خدا تو فعال لما یرید ہے، اس نے فرمایا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ ومن یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یعنی یاس اور کفر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان اور ریاض اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ نا امید نہ ہوں اور ابھی پیالے میں تھوڑا سا پانی منگوائیں، میں آپ کو دم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے پانی منگوایا اور میں نے خدا تعالیٰ کی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے اتنی توجہ سے اس پانی پر دم کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی اس صفت کے فیوز سورج کی کرنوں کی طرح اس پانی پر برستے ہوئے نظر آئے۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی افضال ایزدی اور حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی برکت سے مجسم شفا بن چکا ہے۔ چنانچہ جب میں نے یہ پانی چودھری اللہ داد کو پلایا تو آن کی آن ان کا دمہ دور ہو گیا اور پھر اس کے بعد کبھی انہیں یہ عارضہ نہیں ہوا، حالانکہ اس واقعے کے بعد چودھری صاحب تقریباً 15-16 سال تک زندہ رہے، اور اسی نشان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب موصوف کو احمدیت بھی نصیب فرمائی اور خدا کے فضل سے مخلص احمدی مبلغ بن گئے۔ مولوی عبدالقادر صاحب مولوی محب الرحمن صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتے لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ بہت بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ پھیپھڑے بالکل گل چکے ہیں، چند یوم کے مہمان ہیں۔ آپ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے آپ نے لکھا، ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آپ کا سینہ چاک کیا، پھیپھڑے نکال کر دکھائے جو بالکل گل سڑ چکے تھے، پھر ان کو پھینک دیا اور ان کے بجائے صحیح و سالم پھیپھڑے رکھ دیے۔ اس رویا کے بعد آپ تندرست ہو گئے اور کئی سال عمر پائی اور تبھی موت سے وفات پائی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک واقعہ ہے، 1909 کی موسم برسات میں ایک دفعہ لگاتار 8 روز بارش ہوتی رہی قادیان میں، جس سے قادیان کے بہت سے مکانات گر گئے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب مرحوم نے قادیان سے باہر نئی کوٹھی تعمیر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ 8ویں یا 9ویں دن حضرت خلیفۃ المسیح اول نے ظہر کی نماز کے بعد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ آمین کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آج وہ دعا کی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ یہ دعا بارش کے بند ہونے کی تھی۔ دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی اور اس کے بعد بارش بند ہو گئی اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔
ان بزرگوں کی قبولیت دعا کے بے شمار واقعات ہیں اور یہ سلسلہ آج تک اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہوا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی میدان عمل میں دیکھتے ہیں، اور دوسرے خدام سلسلہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک رکھا ہوا ہے کہ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ احمدیوں کو قبولیت دعا کے نشانات دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے لوگ عطا فرماتا رہا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں اور فرما رہا ہے، جو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے رہے ہیں اور بن رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نظارہ جماعت کے ایسے برگزیدہ لوگوں کے بارے میں دکھایا تھا، جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، رات کا وقت ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور ایک اور شخص میرے پاس ہے۔ تب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے نظر آیا بہت سے ستارے آسمان پر ایک جگہ جمع ہیں۔ تب میں نے ان ستاروں کو دیکھ کر اور انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آسمانی بادشاہت۔ پھر معلوم ہوا کہ کوئی شخص دروازے پر ہے اور کھٹکھٹاتا ہے۔ جب میں نے کھولا تو معلوم ہوا کہ ایک سودائی ہے جس کا نام میرا بخش ہے۔ اس نے مجھے سے مصافحہ کیا اور اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی ایک شخص ہے مگر اس نے مصافحہ نہیں کیا اور نہ وہ اندر آیا۔ اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ آسمانی بادشاہ سے مراد سلسلے کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کو خدا زمین پر پھیلا دے گا، اور اس دیوانے سے مراد کوئی متکبر، مغرور، متمول یا تعصب کی وجہ سے کوئی دیوانہ ہے، خدا اس کو توفیق بیعت دے گا۔ پھر الہام ہوا، لا تخف ان اللہ معنا، گویا میں کسی دوسرے کو تسلی دیتا ہوں کہ تو مت ڈر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس آج روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہر احمدی کو دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق جوڑ کر ان برگزیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو روشن ستاروں کی طرح آسمان پر چمک رہے ہیں، جنہوں نے پہلوں سے مل کر دنیا کے لیے ہدایت کا موجب بننا ہے اور آسمانی بادشاہت کو پھر سے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ہر دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر احمدی کو کہ پیر بنو، پیر پرست نہ بنو، اور ولی بنو، ولی پرست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خاتم الاولیاء اور خاتم الخلفاء کی پیروی کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو سنوارتے ہوئے قبولیت دعا کے نظارے دیکھتے چلے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ بس اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل میں پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیت دعا کا موجب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، ساری عقدہ کشائیاں دعا کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کسی کی خیر خواہی ہے تو کیا ہے، صرف ایک دعا کا آلہ ہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کیا دوست کے لیے اور کیا دشمن کے لیے؟ ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بس میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے مگر جو خدا ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری
مدد فرماتا رہے اور ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک بات میں کہنی چاہتا ہوں، گزشتہ جمعے میں نے بزرگوں کا ذکر کیا تھا، اس دعا کی غرض سے ہی یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ اس صاحبزادی امت الباسط صاحبہ کے ذکر میں نے ان کی دوسری باتیں تو بتائی تھیں، لیکن کسی جماعتی خدمت یا علمی خدمت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لجنہ کا کام تو خیر آپ کرتے ہی نہیں ہیں، اور بڑا لمبا عرصہ کیا، لیکن جو سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ انہوں نے اپنے خامند حضرت میر داؤد احمد صاحب کے ساتھ مل کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو کتب میں سے مختلف عنوانات کے تحت حوالے نکالے اور انہیں یکجا کیا ہے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریروں کی روح سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا، اور میں خود بھی ان کو دیکھتا رہا ہوں۔ ان دنوں میں نے نوٹس میں پیچھے رکھا بھی تھا، جو رہ گیا کسی وجہ سے، بہرحال وہ جب بھی ان کے گھر جاتا تھا دونوں بیٹھے ہوئے میاں بیوی حوالوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے یا پروف ریڈنگ کر رہے ہوتے تھے، اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے یہ کام کیا، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا کام ہے جس سے کسی بھی موضوع پر فوری حوالہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو مل جاتا ہے کافی حد تک، اور وہاں جہاں یہ چیز ہوتی ہے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ میر داؤد احمد صاحب نے جو پہلے پیش لفظ لکھا ہے اس میں یہ ذکر بھی کیا ہے اس طرح ان کے بارے میں، صاحبزادی امت الباسط کی بیگم کے بارے میں، کہ میرا دل اپنی رفیقہ حیات کے لیے ممنونیت کے جذبات سے لبریز ہے، جنہوں نے اقتباسات کی تلاش، نقل، تصحیح اور پھر پڑھنے میں بڑے حوصلے اور محنت سے میرا ہاتھ بٹایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنے پیار کی نظر رکھے، کیونکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت اہم کام کیا ہے انہوں نے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ کریں، جو کہ انہوں نے ایسنس آف اسلام کے نام سے پھر انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 2 جلدیں ان کی زندگی میں شائع ہو گئیں، اور 2 بعد میں اب چھپنی ہیں، اور مزید ابھی چھپنی ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو حوالے ان دونوں میاں بیوی نے اکٹھے کیے تھے وہ انگریزی میں اس کی پوری ٹرانسلیشن تمام عناوین کو ابھی تک کور نہیں کیا جا سکا 4 جلدوں کے باوجود۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا، کیونکہ اس سے لوگوں کو شوق پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں ایک انگریز احمدی خاتون نے مجھے کہا کہ براہین احمدیہ کا ترجمہ کب ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کچھ حوالے اس کے پڑھے ہیں، دل چاہتا ہے کہ پوری کتاب پڑھی جائے۔ تو یہ جو حوالوں کے ترجمے ہیں یہ لوگوں میں شوق پیدا کرتے ہیں اصل کتابوں کو پڑھنے کا بھی، تو اس لحاظ سے بھی ان کا کام تھا، تو میں نے کہا بیان کر دوں تاکہ لوگ ان کو اس لحاظ سے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله